الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کی اس کلاس کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے 12 کلاسیں مکمل کی اللہ پاک کی توفیق سے، جس کے اندر ہم نے عقیدے کے بنیادی مسائل کو سیکھا۔ آج انشاءاللہ 13ویں کلاس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب شیخ یہاں جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے اصول ثلاثہ کا، کہ 3 بنیادی اصول، اس کی تعلیم یہاں سے شیخ شروع کر رہے ہیں، اور یہاں سے اب شیخ کا انداز شروع ہو رہا ہے سمجھانے کے لیے سوال جواب کے انداز سے۔ یہ اہل علم کا ایک خوبصورت انداز ہے کسی بھی چیز کو سکھانے کے لیے کہ وہ سوال جواب کے انداز میں سکھاتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں پھر اس کا جواب بتاتے ہیں، اس طرح علم جو ہے وہ اچھے طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب اصول ثلاثہ کے اندر لکھتے ہیں، فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب آپ سے سوال کیا جائے، جب آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جنہیں جاننا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو آپ جواب میں کہیں کہ ہر انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اور اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا، اور اپنے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حقہ معرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ 3 سوالات ہیں، اور جس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہی سوال ہمارے قبر کے امتحان کے اندر پوچھے جائیں گے۔ تو ہماری جس کتاب کا بنیادی موضوع وہ یہی ہے، قبر کے 3 سوالات کی تیاری، کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے، ما دینک، آپ کا دین کیا ہے، اور من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں۔ تو یہ 3 سوال انتہائی ضروری ہیں، یہ ہر کسی سے پوچھے جائیں گے، اور یہ کتاب، یہ کورس کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس قبر کے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ جب ہمیں اس امتحان کے اندر جو سوالات آنے ہیں، جو پیپر آنا ہے، اس کے بارے میں علم ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا، اس کی معرفت ہوگی، اس کی آگہی ہوگی، اور ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہ اس کی تیاری ہے۔ یہ تیاری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان سوالوں کے جوابات زبانی رٹ لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ دین کا علم ہے۔ یہ علم سیکھ کے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، زندگی اسی کے تقاضوں کے مطابق گزارنی ہے۔ تو یہاں شیخ کہتے ہیں، یہاں شیخ لکھتے ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 بنیادی سوال ہیں، یا کون سے 3 بنیادی اصول ہیں جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کو 3 باتوں کی معرفت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت، یعنی اپنے رب کو پہچانو، اس کی ذات کو پہچانو، اس کی صفات کو پہچانو، اسی کو حقیقی معبود سمجھو، لہٰذا عبادت کو خالص کرو اس کے لیے۔ یہ ہے رب کی معرفت، جس کی تفصیل ہم پچھلی کلاسوں کے اندر الحمدللہ جب توحید کی تعریف و توحید کی اقسام وغیرہ بیان ہوئی، اس کے اندر یہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ موضوع گزر چکا ہے، دلائل کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے یا دوسرا سوال ہے کہ اپنے دین کو پہچانو، دین اسلام کی معرفت۔ دین اسلام کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ دین کے احکامات کو سیکھو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو بنیادی احکام و مسائل سیکھنے انتہائی ضروری ہیں، تاکہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور حرام چیزوں سے بچ سکے۔ دین کہتے ہیں نظام حیات کو، نظام حیات، اور دین کے 2 معنی ہیں اصل میں۔ ایک ہے بدلے کا دن، ٹھیک ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ پاک مالک ہے بدلے کے دن کا، روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ پاک۔ تو دین کا ایک معنی ہے بدلے کا دن، اور دوسرا دین کا معنی ہوتا ہے نظام، قانون، نظام حیات۔ جیسے کسی ملک کے اندر کسی بادشاہ کا نظام ہوتا ہے نا، تو اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قانون رائج ہے، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، کہ مسلمان زندگی گزارے گا اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق۔
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نوٹ کر لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی ہر شخص نے اسلام ہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو نظام حیات ہے، جو دین ہے، جو قانون ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی تلاش کرے گا، جو شخص بھی چاہے گا، طلب کرے گا، اس کی طلب کیا ہوگی؟ اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام، اسے اسلام پسند نہیں ہے، وہ زندگی اسلام کے قوانین کے مطابق نہیں گزارنا چاہتا، وہ کوئی اور چیز، کسی اور قانون کو طلب کرتا ہے، کسی اور چیز کو ڈھونڈتا ہے، کسی اور چیز کا متلاشی ہے، اسے کوئی اور نظام میں حیات چاہیے، وہ کسی اور جو ہے نا وہ پروپیگنڈے سے یا منفی چیزوں سے متاثر ہے، اسے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد دیکھے یہی ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو پرانا دین ہو گیا، آؤٹ آف ورژن ہے، یہ تو اولڈ فیشن ہو گیا، یہ تو لیٹسٹ دور ہے، ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ پریکٹیکلی ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ان کی سوچ کیا ہے کہ اسلام تو پرانے وقتوں کے لیے تھا، اب تو یہ نئی روشن خیالی کا دین ہے، ترقی کا دور ہے، یہ تو ٹیکنالوجی سائنس کا دور ہے، اس کے اندر کہاں یہ اسلام کی باتیں چلیں گی؟ یہ اسلام تو آؤٹ ورژن ہے، پرانا ہے یہ، تو اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اور جو اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانے قسم کے لوگ ہیں، دقیانوسی ہیں، ان کی سوچیں پرانی ہیں، یہ جاہل ہیں، انہیں کوئی دنیا کی ترقی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈے گا، کوئی اور دین تلاش کرے گا، کسی اور کے مطابق زندگی گزارے گا، اور پھر وہ اللہ کے پاس پہنچے گا کچھ اور لے کر، اسلام لے کر نہیں آیا، اس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، کسی اور طریقے کے مطابق ہوگی، اسے اسلام کا طریقہ کار، نظام حیات پسند نہیں تھا، تو اس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں تھی۔ اب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا، اللہ اس شخص سے اس کے دین کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 208، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر، یعنی دین اسلام کے اندر، اسلام کے قانون کے اندر، اس نظام حیات کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کچھ کو پسند کرو، کچھ کو ناپسند کرو، کچھ کے پر عمل کرو، کچھ کے پر عمل نہیں کرو، کچھ چیزیں ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہیں، کچھ نہیں، ہم جو ہے نا اس کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتے، نہیں، تم پورے کے پورے مکمل طور پہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اچھے طریقے سے تم دین کے اوپر عمل کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے راستوں پہ نہ چلنا، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، یہ شیطان تمہیں گمراہ کرے گا۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس کی باتوں میں نہیں آ جانا۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا اصول وہ سمجھے دین اسلام کی معرفت، اسے دین اسلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کا قانون کیا ہے۔ اور تیسرا اصول یا تیسرا سوال اسے پتہ ہونا چاہیے جس کی معرفت انتہائی ضروری ہے، وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، اور آپ آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر ممکن نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں آ سکتی، کوئی دین نہیں آ سکتا، کوئی رسالت نہیں ہے۔ آپ آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد بس قیامت آئے گی، کوئی اور دین، کوئی اور نبی، کوئی اور پیغمبر، کوئی اور رسول نہیں آئیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کے اب قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے، ان سب کے ضروری ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لائیں،
اور آپ ہی کی شریعت کے مطابق عمل کریں۔ آپ کے اوپر ایمان لائیں اور زندگی گزاریں قرآن و حدیث کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، دین اسلام کے مطابق۔ یہ ان کے لیے یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنی، آپ کے دین، آپ کی شریعت کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، ورنہ نجات نہیں ہو سکتی، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اب کوئی شخص کسی اور نبی کی باتوں کے اوپر عمل کر کے، کسی اور نبی کی شریعت کے اوپر عمل کر کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ کی بعثت کے بعد ہر شخص کے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور یہ واحد راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی شریعت کے اوپر عمل کرے، آپ کی جو نا وہ طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ تو آپ آخری نبی ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں تمام مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، مگر وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن پاک کے سورہ محمد آیت نمبر 2، سورہ محمد کی دوسری آیت، ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کے اوپر ایمان لائے، اس کتاب کے اوپر، اس احکامات کے اوپر، اس دین، اس شریعت کے اوپر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، تو یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر ہیں، یہی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے اعمال کی اصلاح کر دی۔ تو جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا، ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کی اصلاح فرما دی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے۔ اور یہ کون ہے؟ اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد پوری امت ہے۔ اور اللہ پاک نے سورۃ الفتح کے اندر بھی ستاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ وسلم کے صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی، ارشاد فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر 29، اس کے ابتدا حصہ یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، یہ کفار کے اوپر تو بہت ہی شدید ہیں، کفار کے اوپر تو بہت ہی شدید ہے، لیکن آپس میں مومنوں کے لیے آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں، پیار محبت رحم دلی کے ساتھ رہنے والے، اخوت محبت بھائی چارگی کے ساتھ رہنے والے۔ ان کی بڑی تعریفیں بیان ہوئی، اس لمبی آیت ہے یہ، ہم نے سے ابتدائی حصہ پڑھا ہے کہ جب بھی ان کو دیکھیں گے صحابہ کرام کو، تو آپ ان کو پائیں گے رکوع کے اندر اور سجدوں کے اندر، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اللہ کی خوشنودی کو جو نا وہ حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو اب ہمیشہ جب بھی پائیں گے تو کس حالت میں پائیں گے کہ وہ ایسے نیک اعمال کر رہے ہوں گے کہ جن سے ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی تعریف ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو بہرحال شیخ نے جو عبارت لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بندے کے اوپر 3 چیزوں کی جو ہے وہ معرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے رب کی معرفت ہو، اور دین اسلام کی معرفت ہو، دین اسلام کا پتہ ہو، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہو۔ اس کے بعد آگے شیخ لکھتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودٌ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ۔ شیخ کہتے ہیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ من ربک، یہی سوال ہم سے پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، اور یہ فرشتے پوچھیں گے قبر کے اندر، منکر نکیر پوچھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم منکر نکیر کو اللہ کی توفیق سے صحیح جواب دیں۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ جو پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ جواب میں کہیں کہ میرا رب تو اللہ تعالی ہے، جس نے اپنی نعمتوں سے مجھے اور تمام جہانوں کو، یعنی تمام جہانوں کو
جس نے اپنی نعمتوں سے مجھے بھی اور تمام کے تمام جہانوں کو نوازا ہوا ہے اور پالا ہے، اور بتی درج پروان چڑھایا ہے، یعنی ان کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور ان کو نعمتیں دے رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اور وہی میرا معبود ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ ہم بار بار جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں، تمام کا تمام شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے، تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کا تمام شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہاں والوں کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، جو اس تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا رب ہے، ان کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، ان کو پالنے والا، اور اسی کا حکم اس تمام جہاں کے اندر چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے، اور میں بھی اسی عالم میں سے ایک ہوں، یعنی ایک پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے پچھلی کلاسوں کے اندر، کہ مختلف جو نا عالم ہے، ایک عالم انسانوں کا ہے، ایک عالم جنات کا ہے، ایک فرشتوں کا ہے، ایک مچھلیوں کا ہے، ایک پرندوں کا ہے، ایک نباتات کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام عالم، یہ عالم کی جمع کیا ہے؟ عالمین، کہ تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، ان کا پالنے والا، ان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، لہٰذا وہی معبود حقیقی ہے۔ تو جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا رب کون ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا رب تو اللہ ہے، جو اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اگر ہم اس عقیدے کو سیکھیں گے اور ہماری زندگی اسی عقیدے کے مطابق ہوگی، یعنی خالص ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہی کو رب سمجھیں گے، اللہ ہی کو معبود سمجھیں گے، اور شرک سے بچیں گے، دین حنیف کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ کی توفیق سے ہم قبر کے اندر فرشتوں کو سکون کے ساتھ جواب دے سکیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ لیکن جس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، جس نے زندگی کے اندر اللہ کو دل سے اپنا رب نہیں مانا، شرک کیا ہوگا، خرافات ہوں گے، گمراہیاں ہوں گی، اندھیرے ہوں گے، گناہ ہوں گے، تو پھر اس کے لیے معاملہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیاری کیا ہے؟ ہم خالص ہو کے اللہ کی عبادت کریں، یہ اس سوال کی تیاری ہے۔ بس یہ نہیں کہ ہمیں جواب آتا ہے ہم جواب دے دیں گے کہ اللہ ربی، نہیں، اس کے باقاعدہ تیاری ہے۔ تیاری کیا ہے؟ کہ ہمارا پوری زندگی گزرے اللہ کی عبادت کے اندر۔ تو یہ میں پہلی وائس یہاں مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی وائس کے اندر انشاءاللہ آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔